إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواہ مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ. محترم حاضرین جمعہ، تمام دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور صحیح مسلم کتاب المساجد کی ایک روایت پڑھی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین اس آیت کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین، ہم میں سے ہر شخص ذی شعور ہے، عقل مند ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر مزید سوشل نیٹورکنگ کا زمانہ ہے. انسان ایک منٹ کے 2 حصے کیے جائیں. 29 سیکنڈ میں انسان پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، کہیں
رہ کر کے ایشیا میں ہے تو یورپ میں ہے تو افریقہ میں ہے تو ایشیا کی خبریں جان سکتا ہے صرف 29 سیکنڈ، یعنی 1 منٹ کا بھی دائرہ نہیں، صرف 29 سیکنڈ میں انسان پوری دنیا کی کیفیت جان سکتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص مجھ سے زیادہ عقل مند اور تجربے کار ہے، ہر شخص کے پاس اچھی موبائل ہے، سوشل نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، ہر شخص بہتر سمجھتا ہے۔ آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے، ہندوستان میں آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ آج کا خطاب مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کیا کردار ہے، کس موضوع پر ہونا تھا؟ جمعیت کی طرف سے جو موضوع دیا گیا تھا وہ موضوع یہی تھا، لیکن اس سے اہم سب سے پہلے وطن سے پہلے بھی ایک چیز ہے، وہ ہے ہمارا ایمان، وہ ہے ہمارا اسلام، وہ ہے ہماری پہچان۔ آج جو میں نے آیت کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے اسلام سے ہے، ہمارے اسلاف سے ہے اور ہماری ذات سے ہے۔ مسجدیں ٹھیک ہے، گاؤں بڑا ہے، آبادی مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی نہیں، اہل حدیثوں کی آبادی ہے، اس لیے مسجدیں آباد ہیں۔ ہر گاؤں کی بنسبت پاٹیشری نگر میں نمازی ماشاءاللہ زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین پورے گھر کو نمازی بنائے، پورے گھر والوں کو نمازی بنائے۔ لیکن یہ مسجدیں ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہے ان کی؟ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ 22 جنوری اس کی نظروں کے سامنے ہے، بہت سارے اشتہار دیکھے، بہت ساری تصویریں دیکھی۔ فیس بک کی دنیا اور واٹس ایپ کی دیوار ایسی دیوار ہے کہ آپ کھولیے، آپ منٹوں میں 5 منٹ میں پوری دنیا کی ہسٹری چیک کر لیجیے، کہنے کی کوئی بات نہیں۔ ہر شخص سمجھدار ہے، جانتا ہے کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ اس مسجد کی معاشرے میں ہماری کیا کیفیت ہے، اس مسجد کی عظمت کیا ہے؟ مسجدیں ہر محلے میں ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور کس چیز کا حکم دیا ہے؟ وَأَن تُنَزَّفْ وَتُطَيَّبْ، صرف مسجدیں نہ بنائی جائیں، مسجدیں بہت ساری بنی ہوئی ہیں، گاؤں کا نام مجھے نہیں یاد ہے، علماء قوم یا مولوی قوم دو چیزوں میں بہت بدنام ہے، اس میں سے ایک دعوت بھی ہے کہ مولوی دعوت بہت کھاتا ہے، اب چاہے وہ دینی دعوت ہو یا ہمارے معاشرے کی جو کیفیت ہے، بڑے آدمی کے لڑکی کی دعوت ہو، دکھانے کے لیے انسان کتنا بھی قرض لے لے، وہ دعوت ہو، دونوں دعوت میں مولوی شریک ہوتا ہے۔ ایک دعوتی کاز کے لیے جو ماہانہ جمعیت کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے اکثر گاؤں میں، اسی پروگرام کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے۔ گورا بھاری سے پہلے جب آپ مڑنی سے مڑیں گے تو روڈ کے دائیں طرف ایک مسجد بنی ہوئی ہے، بائیں طرف سرکاری اسکول ہے، دائیں طرف مسجد ہے، سعودی حکومت کی طرف سے بنا ہے مسجد بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کے پاس جب ہم لوگ پہنچے، علماء کی جو ٹیم تھی اس میں 5 یا 6 لوگ تھے، جب وہاں پہنچے تو صرف ایک میاں صاحب تھے، اپنی زبان میں میاں صاحب تھے، بہت خوش ہوئے میاں صاحب، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ 5-6 لوگ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ،
ورنہ میں اکیلے اذان دیتا ہوں اور میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں۔ بہت بزرگ تھے میاں صاحب، لیکن ان کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ دوڑ دوڑ کر کے پانی وضو کا دے رہے تھے کہ لیجیے وضو کیجیے، میں چٹائی لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے صرف وہ ایک مصلی بچھائے تھے۔ گاؤں میں آگے کہیں شادی تھی، بڑا لمبا ہجوم تھا۔ اللہ سعودی حکومت کو باقی رکھے، حاسدوں کے حسد سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ انہوں نے ایسی ایسی جگہوں پر مسجدیں بنا دی جہاں صرف ایک نمازی ہوا کرتے ہیں۔ بلرام پور کا واقعہ، کبھی جانا گاؤں کا نام مجھے نہیں یاد ہے۔ یہ مسجدوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مسجدیں بنانے والوں نے تو بنا دی ہے، مسجدیں آباد کون لوگ کریں گے؟ آباد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر آئرہ غیرہ مسجد میں آ جائے گا؟ نہیں، ہر آئرہ غیرہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ جس کی کوئی وقت نہیں ہے وہ مسجد میں آ جائے گا؟ نہیں۔ کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو وہ خانہ کعبہ میں نہیں داخل ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ حدود حرم ہے، حرم کے حدود ہیں، اس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے طریق غیر المسلمین، غیر مسلمانوں کا راستہ یہاں سے ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا۔ ایسے مسجد آنے کے لیے انسان کو پاک صاف ہونا پڑے گا، صاف ستھرا رہنا پڑے گا۔ جب بھی اس کی روح نکلے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں، یہ نہیں کہ ناپاک ہے، صاف ستھرا نہیں رہتا ہے، عذاب کے فرشتے پہنچ جائیں۔ مسجد وہ شخص آباد کرے گا۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں کون آباد کریں گے؟ اپنے سجدوں سے مسجدوں کو رونق کون لوگ بخشیں گے؟ کہا جن کا اللہ پر ایمان ہے۔ جو نمازی نہیں ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے کہ کل بدل جائے گی، یہ قرآن کی بات ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری یا حصہ ان لوگوں کے ذمے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صرف جمعہ کی نمازی نہیں ہیں، ملک کلام صاحب پر احسان نہیں کرتے ہیں، ملک کلام صاحب پر کوئی احسان نہیں۔ جمعہ کے دن آئے، نماز پڑھ لیا، اتفاق سے تصویر ڈال دیا تو ملک کلام صاحب پر احسان ہو گیا؟ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کا یوم آخرت پر ایمان ہو، جو نماز قائم کرنے والے ہوں، پنج وقتہ نماز پڑھنے والے ہوں، وآت الزکاۃ، اور زکات دینے والے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والے۔ بات بڑی مفصل ہو جائے گی، بڑے اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر گھروں کی یہی کیفیت ہے، مولوی صاحب کسی چیز کا سایہ ہے، کسی چیز کا سایہ ہے۔ جس گھر میں بھول چوک کر بھی قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جن گھروں میں 8 بجے سو کر اٹھنے کا رواج بن چکا ہو، ان گھروں میں شیطان نہیں آئیں گے تو کیا جبریل امین نازل ہوں گے؟ اللہ کے فرشتے آئیں گے؟ نہیں، اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے فرشتوں کو لانے والے رات میں سورہ کہف کی ایسی تلاوت کرتے تھے کہ گھوڑا بدکنے لگتا تھا۔ بیٹے کی جان یہ تھا کہ گھوڑا اگر کہیں اور بدکا تو بیٹے کی جان چلی جائے گی، بیٹا بغل میں سویا ہوا۔ وہ تھے اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو نازل کرنے والے، ان کے یہاں وہ تاثیر تھی۔ ہمارے گھروں میں سال سال گزر جائے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی، شیطان نہیں آئیں گے، کون آئے گا؟ کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے ہاتھ کے 8 انگلیوں میں سے کسی انگلی میں انگوٹھی نہیں پایا جاتا ہے،
آگ سے بچنے کے لیے، پانی سے بچنے کے لیے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے مختلف انگوٹھیاں وہ نہیں پہنے ہوتے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اگر ان 5 اوصاف سے متصف لوگ ہیں، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، نماز کو قائم کرنے والے، زکات کو ادا کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قریب ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں، قریب ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں. قرآن کریم سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، قرآن کریم سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے سرٹیفکیٹ قرآن کریم دے رہا ہے. سورہ مومنون کھولیے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قرآن کریم کہہ رہا ہے نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں کامیاب ہیں، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں کامیاب ہیں، باطل میں نہ پڑھنے والے ہیں کامیاب ہیں. مختلف طرح سے قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قریب ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین کے گھروں کو اپنے سجدوں سے رونق کون لوگ بخشتے ہیں؟ دنیا کی تمام مساجد، صرف بابری مسجد نہیں. ایمانی غیرت ہے. دل مختلف زاویے سے لوگ دل کی تعریف کرتے ہیں، مختلف زاویے سے، لیکن حدیث کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب. دل کے انسانی جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو انسان کا پورا ڈھانچہ بگڑ جائے گا. الا وہی القلب. اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. دل کے نہاخانوں میں ایک جگہ ہے، ایمانی غیرت ہے کہ مسجد کو ڈھا دی گئی ہے. اس مسجد کو بچانے کی ہم نے تعبیر کیا کی ہے؟ 22 جنوری کو ہماری صفوں میں زیادتی ہوئی ہے، ہماری مسجدوں میں مقتدی حضرات بڑے ہیں. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ماشاءاللہ گاؤں بڑا ہے، نمازی بھی ماشاءاللہ جب بھی کبھی آنا ہوا ہے تو 3 صف 4 صف مغرب کی نماز میں رہتے ہیں. نمازی زیادہ ہیں ہر گاؤں سے. لیکن ایسے حادثات یا ایسے واقعات سے ہماری صفوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ اللہ کی مسجدیں چاہے وہ بابری مسجد ہو، چاہے پاٹیشوری نگر کی مسجد ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے بیت المقدس ہو، دنیا کی تمام مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر. تمام مسجدیں دنیا کی، چاہے اسکول والی مسجد ہو چاہے بازار والی مسجد ہو، دنیا کی تمام مساجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. جب اللہ کا گھر ہے تو انہیں آباد کیسے کیا جائے گا؟ جمعہ کے بنا کر کے نہیں. سورہ نور کی آیت کریمہ ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. اللہ رب العالمین کے گھروں میں ظہر میں بھی آؤ، عصر میں بھی آؤ، مغرب میں بھی آؤ، عشاء میں بھی آؤ اور فجر میں بھی آؤ. کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صبح و شام آؤ تب اللہ کی مسجدیں آباد ہوں گی. اپنے بچوں کے دلوں میں مسجدوں کی جو ایمانی غیرت ہے، مسجدوں کی جو عظمت ہے وہ بٹھاؤ. بچوں کو لاؤ، ان کا دل مسجد سے لگاؤ. انہیں جب اتنا یقین ہو جائے یا وہ ایسے ہو جائیں کہ بغیر نماز کے ان کے دل کو سکون نہ ہو، تب ہم مسجدوں کی عظمت سمجھ پائیں گے. کہ مسجدیں کیا ہیں معاشرے میں؟ مسجدیں مرکز توحید ہیں. مسجدیں توحید کے مراکز ہیں. منارہ کتنا بھی بڑا سیٹ ہو جائے، گھر اس کا 7 منزلہ نہیں،
10 منزلہ بن جائے، وہ اپنے گھر پر منارہ نہیں بنا سکتا۔ یہ صرف مسجدوں کی عظمت ہے، مرکزیں توحید ہیں یہ مسجدیں۔ سورہ جن کی آیت کریمہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں کسی دنیا کی باتوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بات بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، دشمن کے ساتھ آپ نے ایسے ایسے حسن اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے کہ دنیا آج تک حیران ہے، دنیا آج تک حیران ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بددعا کی حکم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بددعا کی حکم دی ہے۔ کہاں؟ دیکھو کہ اگر کوئی شخص مسجد میں تجارت کی بات کر رہا ہے تو اسے بددعا دے دو، لا اربحک اللہ تجارت۔ مسجد کی عظمت یہ ہے، یہاں اگر بات ہوگی تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اب مسجد کی جگہ پر اگر بھجن ہونے لگے تو کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اگر کوئی تاجر مسجد کے اندر بات کر رہا ہے اسے بددعا دے دو کہ اللہ تیرے تجارت میں فائدہ نہیں کرے۔ کوئی مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے اسے بھی بددعا دے دو، لا ردہ اللہ الیک، جو تیری سامان غائب ہوئی ہے یا جو تیرا سامان غائب ہوا ہے اللہ کرے وہ سامان نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کا حکم دیا۔ یہ مسجدوں کی عظمت یہ ہے۔ مسجدیں کیا ہیں معاشرے میں؟ روئے زمین کا سب سے محبوب حصہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی میں نے روایت پڑھی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ المساجد، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ اتفاق سے ہمارا دل سب سے کم مسجد ہی میں لگتا ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے زیادہ دل بھی ہمارا وہیں لگتا ہے۔ مفسرین کرام نے یا سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جو شخص بازار میں تجارت کرتا ہے، تاجر ہے، اس کی دکان ہے، وہ شخص تو بازار میں رہے، لیکن جو شخص صرف گھومنے کے لیے جا رہا ہے بازار، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جب بھی آپ تباہ شدہ قوموں کے پاس سے گزرتے تھے تب آپ بڑی تیزی سے نکلتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام نہیں ہے، چلو بلرام پور گھوم کر کے آتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، چلو تلسی پور گھوم کر کے آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گھر بور ہو گئے ہیں، چلو بازار گھوم کر کے آتے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے، ہمارے نوجوانوں کا خاص المیہ بن چکا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، چلو اسٹیشن پر چائے پی کر کے آتے ہیں۔ بازاروں کو زینت ہم بخشتے ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، صحیح مسلم کتاب المواضع حدیث نمبر 671، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ اس کے لیے صرف جواز کی صورت ہے جو بازار میں دکان کیے ہوئے ہے، اور باقی لوگوں کو جو سامان خریدنے جاتے ہیں، سامان خرید کر کے انہیں بازار سے آ جانا چاہیے، بازار میں زینت نہیں بننا چاہیے۔ یہ مسجدیں یہ مرکز انوار ہے، یہاں سے روشنی پھیلتی ہے، پورے معاشرے کو روشنی یہیں سے ملتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دی، آپ نے وضو کی، اور وضو کے بعد آپ اتنی لمبی نماز پڑھنے لگے کہ میں پھر سو گیا۔ جب دوبارہ میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں۔ آپ مسجد جاتے ہوئے ایک دعا پڑھ رہے تھے، آپ مسجد جاتے ہوئے ایک دعا پڑھ رہے تھے۔ ہم مسجد بہت آتے ہیں، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 20 سال سے۔ ہر ہفتے ہم واعظ و نصیحت، قرآن و حدیث سے مدلل واعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن ہماری ذہنوں پر اثر نہیں کر رہا ہے، دل و دماغ پر ہمارے نہیں چل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم وہ مزاج نہیں بنا کر کے آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھ رہے تھے۔ ہم میں سے تو اکثر لوگوں کا معاملہ یہ صرف چند گنے چنے لوگ ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، وہ بھی پرانے زمانے کے لوگ جو درجہ 3 تک یا 2 تک پڑھے تھے، اور انہیں تمام دعائیں آج بھی یاد ہیں۔ جنازے کی دعا بھی یاد ہے، باپ کے، بھائی کے، بیٹے کے جنازے میں جاتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور نہ ایک تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا فیشن بن چکا ہے، کسی کا انتقال ہو، ممبئی سے لوگ آ رہے ہیں، جن کے بیٹے نہیں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس کی کمائی نہیں ہے۔ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ دعائیں ہم نہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا۔ اے اللہ رب العالمین، میرے دل کے اندر نور بھر دے، میری زبان پر نور بھر دے، میری آنکھوں میں نور بھر دے، میرے کانوں میں نور بھر دے۔ ومن فوق نورا ومن تحت نورا وأعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے اوپر سے نور بھر دے، میرے نیچے سے نور بھر دے۔ وأعظم لی نورا، اے اللہ رب العالمین مجھے نور میں نہایا ہوا انسان کر دے۔ کیوں؟ مسجد جا رہا ہوں، جو باتیں کہوں، جو باتیں سنوں، وہ تمام باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ رہے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں، کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مسجدیں یہ مرکز انوار ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ چند بوڑھے ہیں گاؤں میں جو ایک ہلکی سی ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے، اس ٹارچ کی روشنی سے مسجد آتے ہیں عشاء میں اور فجر میں۔ نوجوان تو سوئے ہوئے، نوجوان کا معاملہ یہ ہے کہ رات کو 2 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کیا، 8 بجے سے پہلے اس کی نیند مکمل نہیں ہو سکتی، فجر میں کون آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے بہت نواز رکھا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو لوگ تاریکیوں میں مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں، بالنور التام یوم القیامہ، انہیں قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کے بقدر تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس دن وہ شخص مکمل روشنی میں ہوگا۔ یہ کون ہیں؟ مسجدوں کی طرف آنے والے، مسجدوں کی طرف آنے والے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ مسجدیں، ہم تو صرف جمعہ کو آتے ہیں، مسجدیں ہم سے آباد ہیں؟ نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والی اللہ رب العالمین کی ایک دوسری مخلوق ہے۔ مسجدیں یہ نزول ملائکہ کی جگہ ہیں، کسی کے گھر فرشتے نہیں آتے، پوری جماعت فرشتوں کی آتی ہے یہاں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے جب ہم چلے جاتے ہیں تو ان مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ کون رکھتا ہے آباد؟ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں کیا ہیں معاشرے میں؟ مسجدوں کی طرف آنے کی فضیلت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت ہے، آپ نے کہا کہ الا ادلکم، کیا میں تمہاری ایسی رہنمائی نہ کروں کہ تم اگر وہ عمل کر دو جس سے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں، تمہارے درجات میں اضافہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، مکمل وضو کرو، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے وضو بنانے کے لیے، کا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرو، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرو۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر کے جاؤ۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کا انتظار کرو۔ یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ جو چند بوڑھے نمازی رہتے ہیں یا چند نوجوان جو مسجدوں میں آتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ وہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ وہ کون لوگ؟ دولت والے نہیں ہیں، یہ تو دولت والوں کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، کسی ایم پی اور ایم ایل اے کو بلا لیا، تصویر لگا دی، فلاں صاحب کے ساتھ خوشگوار پل، فلاں صاحب کے ساتھ خوشگوار موڈ میں۔ آئیے بتلاؤں، وہ جو چند بوڑھے جو نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لینادی یوم القیامہ، کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین پکارے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں؟ اللہ رب العالمین پکارے گا۔ سوچئے مقام اور مرتبہ، اللہ رب العالمین پکارے گا، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں؟ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے، من ينبغي ان يجادل، کس کی یہ مجال ہے اللہ رب العالمین؟ کون اتنا باعزت ہے، کون اتنا عظمت والا ہے، کون اتنے شرف والا ہے جو تیرا پڑوسی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے رونق بخشنے والے لوگ کہاں ہیں؟ تب کہا قرآن نے کہ انما یامر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے پڑوسی ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے پڑوسی ہیں۔ ایک آخری بات، وقت شاید زائد ہو رہا، مسجدیں بزرگوں نے بنائی اور نوجوانوں نے اسے مزین کر دیا، بڑی عالیشان مسجد ہے، میرے خیال سے ضلع میں دوسری یا تیسرے نمبر کی مسجد، ممکن ہے پہلے نمبر کی بھی ہو۔ بہت ساری مسجدیں دیکھی نہیں گئی، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد کے بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، مسجد نبوی کا کچھ حصہ جو پرانا حصہ ہے، جس کو لوگ منسوخ کرتے ہیں کہ یہ دولت عثمانیہ کے حکمرانی میں بنا ہے، پرانا حصہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، منبر ہے، مختلف چیزیں، بہت سارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ پرانی جو جگہ ہے دولت عثمانیہ کے زمانے میں جو بنی ہے، وہ مسجد مزین ہے، رنگین ہے مسجد،
نیلے کلر سے، لال کلر سے، ہرے کلر سے، مختلف کلر سے پینٹنگ ہے وہ مسجد۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ من بنا للہ بنى اللہ مثلہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اسی جیسا مسجد جنت میں بنائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جنت میں جو میرا محل رہے وہ رنگوں سے مزین رہے، بہت سارے رنگ ہوں اس کے اندر۔ اسی بنا پر مسجد نبوی کے بعض حصے جو پرانے ہیں وہ آج بھی مزین ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ہم اور آپ 10-5 جو مسجد کے غلوں میں ڈالتے ہیں، اپنے نام سے، اپنے والدین کے نام سے، اپنے رشتہ داروں کے نام سے، اپنے اقربا کے نام سے جو ڈالتے ہیں، کہا کہ مِثْحَ سَقِطَاتٍ، کسی نے ایک گھونسلے کے برابر اگر مسجد بنا دی، ایک اینٹ کی قیمت دے دی، تب بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یہ مسجد بنانے کی فضیلت ہے، یہ مسجد بنانے کی فضیلت ہے۔ اور مسجد کے آباد کرنے کی چند فضائل میں نے ذکر کی ہے۔ وقت کافی ہو رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اس لیے وقت جو زائد ہو رہا ہے اس کے لیے معذرت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجد کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں مسجدوں کی عظمت کو بٹھا دے۔ الہ العالمین ہمیں مسجدوں سے محبت ہو جائے ایسا ہمارا دل بنا دے۔ الہ العالمین ہماری آنے والی نسل کو ایسا بنا دے کہ انہیں مسجدوں سے لگاؤ ہو جائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، جو مقروض ہیں تو انہیں قرض ادا کرنے کے سبب عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین بہت ساری بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے لیے رشتوں میں آسانی فرما دے۔ الہ العالمین بہت سارے مسلمان ظلم کے شکار ہیں، الہ العالمین تو ان کے ظلم کا سدباب کر دے۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہوں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کا سدباب کر دے۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔